ڈاکٹر نعیمہ جعفری پاشا کی کہانی بولتے کھلونے پیش ہے۔ اس دن اماں جی نصیحت کے موڈ میں تھیں۔ ہوا یوں کہ اس دن کچھ مہمان آئی تھیں جن سے ہماری قریبی عزیز داری تھی۔ وہ سب کے لیے تحفے لائی تھیں، آپا کے لیے سوٹ کا کپڑا اور میرے لیے کپڑے کی گڑیا۔ مجھے اپنا تحفہ بالکل پسند نہیں آیا۔ میں نے امی سے شکایت کی، لوگ آپا کو اچھا تحفہ دیتے ہیں، مجھے گھٹیا تحفہ دیتے ہیں۔ امی نے سمجھایا، نہیں بیٹا، تمہارا تحفہ بھی بہت اچھا ہے۔ کبھی کسی چیز کی حسد نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہرس کرنی چاہیے۔ جو کچھ مل جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اماں جی بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس رات انہوں نے جو کہانی سنائی وہ اسی نصیحت سے متعلق تھی۔ کہانی کچھ یوں تھی۔ بہت پرانی بات ہے، کسی شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا۔ اپنی رعایا کا خیال ایسے رکھتا تھا جیسے لوگ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ اسے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کہیں اس کی سلطنت میں کوئی دکھی یا ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اس نے اپنے افسروں کو تاکید کر رکھی تھی کہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور شکایت کا موقع نہ دیں، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس لیے روز رات کو بھیس بدل کر شہر میں گشت کرتا تھا تاکہ پتہ لگا سکے کہ اس کی سلطنت میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ایک رات وہ شہر میں گشت لگا رہا تھا تو ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی سے آتی ہوئی کچھ لڑکیوں کی آواز سن کر رک گیا۔ کمرے میں 3 بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے باورچی سے ہو جائے تو مزہ آ جائے، کھانا بھی نہ پکانا پڑے اور دنیا بھر کے مزے کھانے کو ملے۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے شاہی درزی سے ہو جائے تو مجھے بڑھیا بڑھیا کپڑے پہننے کو ملیں۔ تیسری لڑکی کچھ نہیں بولی تو اس کی بہنیں اس کے پیچھے پڑ گئیں۔ تم بھی بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں تو چاہتی ہوں میری شادی بادشاہ سلامت سے ہی ہو جائے تو میرے عیش ہی عیش ہو جائے۔ اس کی بہنوں نے خوب اس کا مذاق اڑایا۔ ذرا ان کی ہمت دیکھو، بادشاہ سے شادی کرنے چلی ہیں۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور واپس چلے گئے۔ اگلے دن دربار میں انہوں نے نوکر بھیج کر تینوں بہنوں کو بلوایا۔ ڈرتی ڈرتی تینوں آئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ رات کو تم لوگ کیا باتیں کر رہی تھیں؟ تینوں ڈر سے کانپنے لگی، پہلے تو نہیں کرتی رہیں۔ آخر میں دونوں بڑی بہنوں نے اپنی خواہش بتا دی۔ بادشاہ نے چھوٹی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو وہ یہی کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر اسے سچائی بتانی پڑی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے باورچی اور درزی کو بلایا اور دونوں بڑی بہنوں کا نکاح ان سے کر دیا اور چھوٹی بہن سے خود نکاح کر لیا۔ بڑی بہنیں تو جل بھن کے کوئلہ ہو گئی۔ اپنی خواہش پوری ہونے کی خوشی نہیں ہوئی، جلن اس بات کی تھی کہ چھوٹی بہن تو ملکہ بن کر ان کی مالکن بن گئی اور وہ اس کے نوکروں کی بیویاں بن کر رہ گئیں۔ حالانکہ چھوٹی بہن نے کبھی ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا، ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح ہی برتاؤ کیا، کیونکہ وہ فطرتاً سادہ اور نیک لڑکی تھی۔ لیکن بہنیں تو ہر وقت انگاروں پر لوٹتی رہتی اور اسے نیچا دکھانے کے بہانے تلاش کرتی رہیں۔ بادشاہ کی 2 اور بیویاں بھی تھیں، لیکن کسی کے اولاد نہیں تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چھوٹی ملکہ امید سے ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ملکہ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتے اور بہنوں کے سینوں پر سانپ لوٹتے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، میری بہنوں کو بلا دیجیے، جس طرح وہ میری دیکھ بھال کریں گی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو تو ملکہ کی ہر خوشی منظور تھی۔ انہوں نے فوراً دونوں بہنوں کو بلایا اور کہا، ولادت ہونے تک ملکہ کے پاس رہو
और उनका पूरा ख्याल रखो। बच्चे बादशाह मलका की बहनों को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने कई बार मलका को होशियार भी किया था कि आपकी बहनें हसद की आग में जल रही हैं, उनसे खबरदार रहें। लेकिन मलका ने कहा, वो मेरी माँ जाई हैं, हो सकता है उन्हें मेरा मलका बन जाना पसंद ना आया हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो मुझे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचें। आखिर वो मेरा खून है। गर्ल्स, मलका को अपने इस यकीन की कीमत चुकानी पड़ी। मलका के यहाँ बेटा हुआ। बहनों ने शाही दाया को अशरफियों का लालच देकर मजबूर किया कि वो बच्चे को मार दे और उसकी जगह 2 कुत्ते के नौज़ायदा बच्चे रख दे। दाया लालच में आ गई, उसने ऐसा ही किया, लेकिन उसमें कुछ इंसानियत बाकी थी। उसने बच्चे को मारने के बजाय उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया, ताकि कम से कम जान से मारने का गुनाह उसके सर न जाए। इधर बादशाह बेताबी से विलादत का इंतज़ार कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि मलका ने 2 कुत्ते के पिल्लों को जन्म दिया है, तो उनकी हैरत और दुख की इंतहा नहीं रही। पहले तो उन्हें यकीन नहीं आया, लेकिन जब अपनी आँखों से मलका के पास पालने में 2 छोटे कुत्ते पड़े देखे तो यकीन करना पड़ा और गुस्सा भी आया कि ये कैसी औरत है जो जानवरों के बच्चों को जन्म देती है। उन्होंने उन कुत्तों को महल से बाहर फेंकवा दिया। मलका का अलग गम से बुरा हाल था। उसे खुद अपने आप से नफरत हो गई थी। बहनें तो ये कारनामा अंजाम देकर अपने अपने घर सुधारी और बादशाह काफ़ी दिन तक मलका से नाराज रहे। फिर बात पुरानी हो गई। मलका दूसरी दफ़ा उम्मीद से हुई तो बादशाह ने तमाम वैद हकीमों को दिखाकर पूरी एहतियात करवाई। दवा भी हुई, दुआ भी की। जैसे जैसे विलादत के दिन करीब आ रहे थे, मलका खौफ से पीली पड़ती जा रही थी कि अगर अब के कुछ गड़बड़ हुई तो बादशाह उसे निकाल कर बाहर करेंगे। विलादत का वक्त करीब आया तो फिर दोनों को देखभाल के लिए बुलवाया गया। बहनें बज़ाहिर बड़ी हमदर्दी दिखाती और अंदर ही अंदर मलका को डराती कि लगता है तुम पर किसी आसेब का साया है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। गर्ज विलादत का वक्त आया तो वही दाया बुलाई गई। अब के फिर मलका के यहाँ दूसरा बेटा हुआ। बहनों ने दाई को दुगना इनाम देकर मजबूर किया कि उसे भी ठिकाने लगा दे और अब के बिल्ली के 3 बच्चे रख दिए गए। दाया का ज़मीर अभी जिंदा था। वो दूसरी मर्तबा ये काम करने पर राज़ी नहीं थी, लेकिन दोनों ने धमकाया कि हम तुम्हारी पोल खोल देंगे और सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर रख देंगे। हम मलका की बहनें हैं, हम पर किसी को शक नहीं होगा। दाया अब के लालच से ज़्यादा खौफ की वजह से फिर ये जुल्म करने पर आमादा हो गई, लेकिन इस बार भी उसने बच्चे को मारने के बजाय इसी तरह टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बादशाह खुशखबरी सुनने के लिए महल में टहल रहे थे। जब उन्हें इत्तला मिली कि अब की बार मलका ने बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया है, बादशाह सख्त बदमज़ा हो गए। गुस्सा भी आया कि ये औरत है कि शैतान जो इंसान के बच्चों के बजाय कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा करती है। मलका का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहनें झूठे टिस्वे बहा चली बनी। बिल्ली के बच्चों को भी महल से बाहर फेंकवा दिया गया। सारे शहर में ये बात मशहूर हो गई कि मलका के यहाँ कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं। अब के बादशाह ने बहुत दिन तक मलका की सूरत नहीं देखी। बहनें बहुत खुश थीं, बार बार आकर झूठी हमदर्दी जताती रहती थीं। खैर, कई माह गुजर गए तो बादशाह ने फिर मलका के महल में आना जाना शुरू कर दिया। उन्हें भी अपनी इस खूबसूरत और कमसिन मलका से मोहब्बत हो गई थी। जो कुछ हुआ उसे वो किस्मत का लिखा समझकर भूलने लगे थे। माँ बनने वाली थी। इस बार दवाओं से ज़्यादा दुआओं, तावीज़ और गंडों का सहारा लिया गया। हजारों मन्नतें मुरादें मानी गईं। मलका की हालत डर के मारे दगरगों थी। वो जानती थी कि अब के अगर कुछ अनहोनी हुई तो उसका महल से निकाला जाना यकीनी है। फिर पैदाइश का वक्त आया और फिर से मलका की बहनों को बुलाया गया। बहनों को तो यही नागवार था कि बहन का घर उजाड़ फिर कर बस कैसे गया।
شاہی دایا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب کہ وہ کچھ نہیں کرے گی۔ دونوں نے دھمکی دی کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو پھانسی پر لٹکا دی جاؤ گی۔ بادشاہ پر اگر ہم نے شک بھی ظاہر کر دیا ان کے بچوں کو مارنے میں تمہارا ہاتھ تھا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دایا نے ایک بار پھر اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کہ ملکہ نے ایک چاندی سی بیٹی کو جنم دیا، اس بار بھی بچی کو مارنے کا حکم ملا اور دایا نے بچی کو بھی ندی میں بہا دیا۔ اس مرتبہ ملکہ کے پاس ایک سفید رنگ کا چکنا پتھر رکھ دیا گیا اور بادشاہ کو بتایا گیا کہ ملکہ نے ایک پتھر کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ کے صبر و ضبط کی کوئی حد نہیں رہی۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ عورت نہیں، کوئی بد روح ہے، اسے محل کی چھت پر کوے ہانکنے کے لیے بٹھا دو، اب یہ باقی زندگی کوے ہانکے گی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ روتی بلکتی ملکہ کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر محل کی چھت پر بٹھا دیا گیا۔ بہنیں بظاہر جھوٹی ہمدردی دکھاتی، مگرمچھ کے آنسو بہاتی اور دل ہی دل میں خوشیاں مناتی، اپنے اپنے گھروں کو سدھارتی۔ کہ ملکہ کو پہلے بار اپنی بہنوں پر شک ہوا، کیونکہ اس بار اسے اتنا ہوش تھا کہ وہ بچے کے رونے کی آواز اس نے بھی سنی تھی، پھر وہ پتھر میں کیسے بدل گیا۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ محل کی چھت پر بیٹھ کر کوے اڑائے اور لوگوں کی ملامت کا نشانہ بنے۔ اب ادھر کا حال سنو۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک بڑھئی کا گھر تھا۔ بڑھئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی اولاد کے لیے ترسا کرتی تھی۔ ایک دن بڑھئی جنگل سے لکڑی کاٹ کر لوٹ رہا تھا۔ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، ندی میں ایک ٹوکری بہتی چلی آ رہی ہے جس میں ایک نوزائیدہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا لیٹا ہے۔ بڑھئی نے پانی میں اتر کر ٹوکری میں سے بچے کو نکال لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھ تو اولاد کے لیے رویا کرتی تھی، اللہ نے ہمیں ایک بچہ دے دیا، اس کی رحمت نرالی ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بیوی نے لپک کر بچے کو سنبھال لیا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی، فوراً اس کا دودھ پلایا تو بچہ چپ ہو گیا۔ لکڑہارے نے بیوی کو بتایا کہ اسے یہ بچہ ندی میں بہتا ہوا ملا ہے، جس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ بڑھئی سمجھ گیا کہ کسی امیر آدمی کا بچہ ہے۔ نہ جانے کس مجبوری کے تحت اس ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے جدا کیا ہوگا۔ لکڑہارے نے اس کپڑے کو سنبھال کر رکھ دیا اور دونوں میاں بیوی اس بچے کی پرورش کرنے لگے۔ بچہ بہت خوبصورت اور خوش مزاج تھا، انہیں ذرا تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ بچہ بڑھئی کے یہاں پلتا رہا۔ ابھی وہ پورے 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن بڑھئی کو ویسے ہی دوسری ٹوکری میں بہتا ہوا ایک اور بچہ ملا۔ یہ بھی لڑکا تھا اور یہ بھی ایک قیمتی دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ بڑھئی اسے بھی گھر لے آیا، دوپٹہ سنبھال کر رکھ لیا اور بچہ بیوی کے سپرد کر دیا۔ لے تو ایک بچے کے لیے مری جاتی تھی، اللہ نے تجھے ایک اور بچہ دے دیا۔ بڑھئی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ یہ بچہ بڑے بچے سے مشابہت رکھتا تھا، اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ دونوں بچے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دوسرا بچہ بھی بکری کے دودھ پر پلنے لگا۔ بڑے بچے کو تو ایک ساتھی مل گیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ بڑا لڑکا 4 سال کا، دوسرا 2 سال کا تھا۔ جب بڑھئی کو ایک اور بچہ ٹوکری میں بہتا ہوا ملا، یہ ایک لڑکی تھی۔ بڑھئی نے اس بچی کو بھی اپنی بیوی کو سونپ دیا۔ بڑھئی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے، ان کی محرومی دور ہو چکی تھی۔ تینوں بچے بے حد خوبصورت اور پیارے تھے، کسی شریف خاندان کا خون معلوم ہوتے تھے اور شکل و صورت سے سگے بہن بھائی لگتے تھے۔ بڑھئی اور اس کی بیوی نے انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح پالا، بچے بھی انہیں اپنے سگے والدین ہی سمجھتے تھے۔
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے کی بیوی بیمار پڑی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب بچے اکیلے رہ گئے۔ بڑے دن میں کام پر جاتا اور بچے گھر میں رہتے۔ بچے بڑے ہونے لگے۔ دونوں بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں بہن بھائی ساتھ کھیلتے، ساتھ کھاتے، ساتھ گھومنے جاتے۔ بڑائی نے بچوں کو لکڑی کے خوبصورت گھوڑے بنا کر دیے تھے۔ بچے ان گھوڑوں کو ندی پر لے جاتے اور گانا گاتے، کاٹ کے گھوڑوں پانی پیو، نہیں پیتے ہو تب بھی پیو۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے محل کے جھروکے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تین بہت ہی پیارے پیارے بچے لکڑی کے گھوڑوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے یوں بھی اولاد کو ترستے تھے۔ ان بچوں پر انہیں بے حد پیار آ گیا۔ جھروکے سے اتر کر نیچے آئے اور بچوں سے ہنس کر بولے، بیٹا کہیں کاٹ کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں؟ بڑے لڑکے نے کہا، ہمارے پاس تو یہی گھوڑے ہیں، ہم تو انہی کو پانی پلائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس کے بچے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے ابا بڑھئی ہیں، وہ سامنے ہمارا گھر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ لڑکے نے بتایا، ہمارے ابا کام پر چلے جاتے ہیں اور ہماری امی مر چکی ہیں، ہم تینوں بہن بھائی گھر پر رہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم تینوں محل میں آ جایا کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ کھیلا کریں گے۔ بچوں نے کہا، ہم اپنے ابا سے پوچھ کر بتائیں گے۔ بادشاہ بچوں کی اس شائستگی سے بہت متاثر ہوئے۔ اگلے دن جب بچوں نے بڑھئی کو بادشاہ سے اپنی گفتگو دہرا کر محل میں جا کر کھیلنے کی بات کی تو بڑھئی نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب بچے شام کو محل میں چلے جاتے اور بادشاہ دربار سے آ کر ان کے ساتھ کھیلتے اور اپنا غم بھول جاتے۔ بادشاہ کو تینوں بچوں سے بہت ہی محبت ہو گئی تھی۔ اڑتی اڑتی خبر ملکہ کی بہنوں کے کانوں میں بھی پہنچی۔ انہیں پہلے ہی شک تھا کہ دایا نے بچوں کو جان سے نہیں مارا ہے اور ان سے غداری کی ہے۔ ایک دن انہوں نے محل میں جا کر بچوں کو دیکھا تو اپنی بہن کی مشابہت سے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے دایا کو بلا کر دھمکایا تو دایا نے صاف بتایا کہ وہ اپنے ہاتھ بچوں کے خون سے نہیں رنگنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بچوں کو ندی میں بہا دیا تھا۔ اب تو دونوں بہنوں کے دلوں میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ڈر بھی لگا کہ بچے سلامت ہیں تو کبھی بھی بھید کھل سکتا ہے۔ انہوں نے پھر بچوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ دونوں لڑکے دن میں بڑھئی کے ساتھ کام سیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور لڑکی اکیلی رہتی ہے۔ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر انعام کا لالچ دیا اور اس سے کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ بچے نہ رہے۔ کٹنی ایک زمانہ ساز تھی۔ دن کے وقت بڑھئی کے گھر جا پہنچی۔ بچی اپنے مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ کٹنی بولی، بیٹی تمہارے باپ بھائی کہاں ہیں؟ بچی نے جواب دیا، وہ تو کام پر گئے ہیں۔ کٹنی بولی، تم تو بڑی اچھی بچی ہو، بالکل شہزادی لگتی ہو اور ان مٹی کے کھلونوں سے کھیلتی ہو۔ شہزادیوں کے پاس تو بڑھیا کھلونے ہوتے ہیں، ان کھلونوں سے کھیلتی تم اچھی تھوڑی لگتی ہو۔ غرض کٹنی تو بچی کو بہکا کر چلی بنی اور بچی روٹ کر پڑ گئی، نہ کھایا نہ پیا۔ شام کو بھائی آئے تو بہت ضد سے پریشان ہو گئے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ اچھے کھلونے خریدتے، لیکن وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دونوں ابھی چھوٹے تھے لیکن لکڑی کا کام اچھا خاصا سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بہن سے وعدہ کیا وہ اسے مہنگے کھلونے لا کر دیں گے۔ اب انہوں نے شام کو بادشاہ کے یہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ گھر پر بیٹھ کر لکڑی کے کھلونے خوبصورت بناتے اور انہیں بازار میں بیچ کر پیسے اکٹھے کرتے۔ آخر اس طرح پیسے جمع کر کے انہوں نے اپنی بہن کے لیے مہنگے کھلونے خریدے۔ بہن بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد کٹنی نے پھر چکر لگایا۔ بچی نے خوش ہو کر اپنے نئے کھلونے دکھائے۔ کٹنی بولی، ہاں اب ان کھلونوں سے کھیلتی تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن تمہارے کپڑے تو بہت گھٹیا ہیں۔ شہزادیاں کہیں ایسے اتنے گھٹیا کپڑے پہنیں گی؟ تم ریشم اور خابکا کے کپڑے پہن کر ان کھلونوں سے کھیلو گی تب اچھی لگو گی۔ بچی پھر اس کے بہکاوے میں آ گئی اور منہ لپیٹ کر پڑ گئی۔ شام کو بھائی آئے تو انہوں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ بچی بولی، بھیا میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں شہزادیوں جیسے کپڑے پہننا چاہتی ہوں۔ بھائیوں نے کہا، بہن یہ کون آ کر تجھے بہکا جاتا ہے؟ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس شہزادیوں جیسے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن بچی تو ضد پکڑ کر بیٹھ گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔
محبت کے مارے بھائیوں نے پھر محنت مزدوری کرنی شروع کی۔ کافی دن کی محنت کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو پائے کہ وہ بہن کے لیے قیمتی کپڑے خرید سکیں۔ قیمتی لباس پا کر بچی بہت خوش ہوئی۔ اب وہ اس بوڑھی اماں کا انتظار کرنے لگی جو اسے بہکایا کرتی تھی تاکہ اپنے شہزادیوں والے کپڑے دکھا سکے۔ اتنے دن بچوں نے بادشاہ کے محل میں جانا بھی چھوڑ دیا اور ندی پر اپنے کاٹ کے گھوڑے کے ساتھ بھی نظر نہیں آئے۔ بادشاہ بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ انہیں بچوں سے محبت ہو گئی تھی۔ روز ان کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنا غم بھول جایا کرتے تھے، لیکن انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور بادشاہ ہو کر بڑھئی کے بچوں کے لیے بے چینی ظاہر کرنا بادشاہ کو زیب بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ چپ ہو کر بیٹھ رہے لیکن بچوں کی یاد کو دل سے نہیں نکال پائے۔ ادھر مہینے 2 مہینے بعد کٹنی نے پھر چکر لگایا۔ لڑکی نے خوشی خوشی اپنے کپڑے دکھائے۔ کٹنی بولی، ہاں اب تم لگتی ہو بالکل شہزادی جیسی، لیکن شہزادیاں ایسے جھونپڑی کے کچے آنگن میں تھوڑی ہی کھیلتی ہیں، ان کے پاس تو خوبصورت باغ ہوتا ہے جہاں سونے کا پانی جھرنا بہتا ہے، گاتا ہوا درخت لگا ہوتا ہے اور اس پر بولتی چڑیا بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ جب تم ایسے باغ میں بیٹھو گی تب اچھی لگو گی۔ کٹنی بچی کو خوب سکھا پڑھا کر چلی گئی اور بچی منہ بسور کر لپیٹ کر پڑ گئی۔ شام کو جب بھائی آئے اور بہن کو اس کی حالت میں دیکھا تو فوراً سمجھ گئے پھر کوئی نئی فرمائش ہوگی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے پیچھے کوئی آ کر ان کی بھولی بھالی بہن کو بہکا کر جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ بچی بولی، مجھے ایسے باغ میں کھیلنا ہے جہاں سونے کے پانی کا جھرنا بہہ رہا ہوگا، درخت اور بولتی چڑیا ہو۔ بھائیوں نے سمجھایا، بہن یہ کون تجھے آ کر بہکاتا ہے؟ یہ چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی، یہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں۔ تم سمجھدار ہو رہی ہو، اب یہ ضدیں چھوڑ دو۔ لیکن بچی پر تو ایسی ضد سوار ہوئی کہ 3 دن تک نہ کھایا نہ پیا اور روتی رہی۔ آخر بڑے بھائی نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں ان چیزوں کی تلاش میں، اگر زندہ رہا تو یہ لے کر ہی لوٹ آؤں گا، ورنہ مر کھپ جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی اور بڑائی نے بہت سمجھایا کہ بچی تو ناسمجھ ہے، کچھ دن میں بھول جائے گی، تم اپنی جان جوخم میں کیوں ڈالتے ہو؟ لیکن وہ نہیں مانا اور نکل کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے بھائی سے کہہ گیا کہ میں شمال کی سمت جا رہا ہوں۔ وہ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا اور اپنے قول کا پکا تھا۔ پیدل چلتا چلتا گیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سر کے بال بڑھ گئے، نازک سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ 6 مہینے کی مسافت طے کر کے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں کسی فقیر کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک نورانی صورت فقیر عبادت میں مصروف تھے۔ شام ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مغرب کی نماز کے لیے اٹھے۔ لڑکے نے انہیں وضو کروایا اور خود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے پوچھا، بیٹے تم کون ہو اور اس کم سنی میں یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ لڑکے نے کہا، بابا میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی فرمائش پوری کرنے نکلا ہوں۔ مجھے اس جگہ کا پتہ چاہیے جہاں سونے کا جھرنا، گاتا درخت اور بولتی چڑیا ہو۔ فقیر نے کہا، بیٹا وہ تو جادو نگری ہے، وہاں جا کر کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ لڑکے نے درخواست کی، اب چاہے کچھ بھی ہو بابا، مجھے وہاں جانا ہے، زندگی ہے تو لوٹ آؤں گا، ورنہ بہن کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ جب لڑکا کسی طرح نہیں مانا تو فقیر نے اسے جادو نگری کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب تم اس نگری میں قدم رکھو گے تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی، بھاگو، پکڑو، چور چور، لیکن تم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اگر مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے۔ فقیر کا شکریہ ادا کر کے لڑکا ان کے بتائے ہوئے راستے پر نکل پڑا۔ 6 ماہ مزید چلنے کے بعد وہ جادو نگری میں پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک پتھر کے آدمی بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا قدم آگے بڑھایا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی، چور چور، پکڑو، باندھو، جانے نہ پائے۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہیں دیا اور ہمت کر کے بڑھتا رہا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھا آوازیں اتنی تیز ہوئیں کہ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پتھر کا بن گیا۔ وہاں گھر پر چھوٹا بھائی، بہن اور بڑھئی سب بہت پریشان تھے۔ سال بھر گزر چکا تھا، لڑکی بھی اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ضد کی وجہ سے بھائی در بدر ہوا۔ سال گزر جانے کے بعد چھوٹے بھائی نے کہا،
अब मैं हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकता। मैं अपने भाई को ढूंढ कर लाऊंगा। बढ़ई ने और बहन ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, भाई ने कहा था मैं शुमाल की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी उसी तरफ जाऊंगा। और बहन को रोता छोड़कर वो अनजाने सफ़र पर निकल गया। 6 महीने जंगलों पहाड़ों की खाक छानने के बाद वो भी उन्हीं फ़कीर साहब की कुटिया पर पहुंचा और उनसे जादू नगरी का रास्ता पूछा। फ़कीर साहब ने कहा, बेटा वहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आ सका है। 6 महीने पहले तुम्हारा जैसा ही एक नौजवान मेरे पास आया था और रास्ता पूछा था। मैंने उसे भी बहुत रोका था, लेकिन उसे अपनी बहन की जिद पूरी करनी थी, इसलिए वो नहीं माना और पत्थर का बन गया। लड़के ने कहा, बाबा वो मेरा भाई था, अब मैं बहन की जिद पूरी करने नहीं बल्कि अपने भाई को वापस लाने आया हूँ। जब वो नहीं माना तो फ़कीर साहब ने उसको भी रास्ता बता दिया और ख़तरे से आगाह कर दिया कि अगर पीछे मुड़कर देखा तो पत्थर के बन जाओगे। अल्लाह का नाम लेकर दूसरा भाई भी जादू नगरी के लिए निकल पड़ा। 6 महीने की मुसाफत तय करके जादू नगरी पहुंचा। उसने भी वहाँ वही कुछ देखा जो उसके भाई ने देखा था। उसे भी आवाज़ें सुनाई दी, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, जाने ना पाए। लेकिन वो दिल कड़ा किए बढ़ता ही रहा, यहाँ तक कि सोने का झरना उसे सामने नजर आने लगा। लेकिन फिर आवाज़ें इतनी बढ़ी कि बेइख्तियार उसने मुड़कर देखा और पत्थर का हो गया। 1 साल और गुजर गया, छोटा भाई भी नहीं आया। बहन बहुत परेशान थी। 2 साल में वो सयानी हो गई थी। उसे ये गम मारे डाल रहा था कि उनके दोनों भाई उसकी जिद की वजह से लापता हुए हैं। अब उसने उन्हें तलाश करने जाने का इरादा कर लिया। बढ़ई बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने उसे बहुत रोका कि मुझे इस बुढ़ापे में छोड़कर मत जाओ, लेकिन लड़की ने कहा, अब्बा मुझे जाने दें, मैं वादा करती हूँ अपने दोनों भाइयों को वापस लेकर आऊँगी। उसे याद था कि उसके दोनों भाई शुमाल की सिमत गए थे, वो भी उस सिमत निकल गई। 6 महीने में वो भी फ़कीर की कुटिया में पहुंची। फ़कीर उसे देखते ही पहचान गए। मालूम होता है तुम उन दोनों लड़कों की बहन हो जो तुम्हारी जिद पूरी करने गए थे और पत्थर के बन गए। अब अपनी जान के पीछे क्यों पड़ी हो? लड़की ने कहा, बाबा अब जिंदगी का मकसद यही रह गया है कि अपनी गलती की सज़ा भुगतूं या अपने भाइयों को वापस लाऊं। आप मुझे दुआ दीजिए और मुझे उस नगरी का रास्ता बताइए। फ़कीर साहब ने उसे रास्ता बताया और दुआ दी के कामयाब हो जाए। सारे ख़तरों से आगाह करते हुए बताया कि अगर तुम उस झरने तक पहुंच जाओ तो सबसे पहले चिड़िया के पिंजरे पर हाथ डालना, सारी आवाज़ें बंद हो जाएंगी। आगे की सारी हिदायतें तुम्हें चिड़िया से मिल जाएंगी। लड़की ने फ़कीर साहब से थोड़ी सी रोटी ली और उनकी दुआएं लेकर आगे चली। 6 महीने चलने के बाद जब वो जादू नगरी पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि सजा सजाया खूबसूरत शहर है, लेकिन एक भी जानदार नहीं है। दुकानें खुली हैं, सामान रखा है, लेकिन दुकानदार पत्थर के हैं। मजदूर मकान बनाने को खड़े हैं, खुरपी हाथ में है, लेकिन मजदूर पत्थर के हैं। चारों तरफ पत्थर के बुत बिखरे पड़े हैं। उसने एक नज़र में सब कुछ देख लिया, फिर अपने कानों में खूब सी रुई ठूंसी और अल्लाह का नाम लेकर शहर में कदम रखा। अंदर घुसते ही चारों तरफ से आवाज़ें आने लगीं, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, जाने ना पाए। लेकिन वो बढ़ती ही रही। आवाज़ें और तेज़ हुईं तो उसने खुद हलक फाड़ फाड़ कर गाना शुरू कर दिया। अपनी आवाज़ की तेज़ी में दूसरी आवाज़ें हल्की पड़ गईं। जब वहाँ पहुंची जहाँ सोने के पानी का झरना गिर रहा था, एक तरफ एक दरख्त से गाने की आवाज़ें आ रही थीं और दरख्त पर पिंजरा टंगा था जिसमें एक चिड़िया बैठी थी। तो आवाज़ें इतनी तेज़ हो गईं कि उसके लिए अपने ऊपर काबू पाना मुश्किल हो गया। लेकिन उसने अल्लाह को याद किया और दौड़कर चिड़िया के पिंजरे पर हाथ रख दिया। चिड़िया का पिंजरा पकड़ना था कि सारी आवाज़ बंद हो गई। चिड़िया ने कहा, खुश आमदीद शहजादी, आज तुमने इस शहर पर से जादू के असर को तोड़ दिया, तुम्हें मुबारक हो। लड़की ने कहा, मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं तो बढ़ई की बेटी हूँ और अपने भाइयों को वापस लेने आई हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम शहजादी ही हो, वो किस्सा मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, पहले इन अल्लाह के बंदों को पत्थर की कैद से आज़ाद करो। शहजादी ने पूछा, ये लोग वापस इंसान कैसे बनेंगे? चिड़िया ने बताया, वो मटका रखा है, उसमें उस झरने का पानी भरो और सब पर छिड़को, ये सब दोबारा इंसान बन जाएंगे। शहजादी ने सबसे पहले अपने दोनों भाइयों पर पानी छिड़का, वो जिंदा हो गए। फिर उन तीनों ने मिलकर सारे पत्थर के बुतों पर पानी छिड़का, वो सब कलमा पढ़कर जिंदा हो गए।
चिड़िया उनके साथ थी। उसकी हिदायत पर वो शाही महल में आए। यहाँ दरबार लगा था, लेकिन बादशाह और दरबारी सब पत्थर के थे। शहजादों ने उन पर पानी छिड़का, वो सब जिंदा उठे। बादशाह ने उन तीनों का शुक्रिया अदा किया। चिड़िया ने बताया कि एक जादूगर ने किसी बात पर बादशाह से नाराज होकर सारे शहर के लोगों को पत्थर बना दिया था। हलवाई पकवान तल रहे थे। पकवान असली था, लेकिन हलवाई पत्थर का बन गया था। उन तीनों ने वापस सारे शहर को जिंदगी दी। बादशाह उनका एहसानमंद था कि उन्होंने तिलस्म तोड़कर उस शहर को दोबारा जिंदगी दी। बादशाह ने उनकी वापसी के लिए उम्दा और तेज़ रफ्तार घोड़े फराहम किए। चिड़िया के कहने पर शहजादी ने एक डब्बे में सोने का पानी भरा और गाते हुए दरख्त की एक टहनी तोड़ी और वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। आते में जो सफ़र उन्होंने साल भर में किया था, वो घोड़ी की पुश्त पर और चिड़िया के बताए हुए दूसरे रास्ते से 1 महीने में पूरा हो गया। रास्ते में उन्होंने फ़कीर साहब का भी शुक्रिया अदा किया और उनसे दुआएं लेकर वापस घर आ गए। बड़ाई बच्चों की जुदाई में बीमार पड़ गया था, उन्हें वापस सही सलामत देखकर खुश हो गया। चिड़िया की हिदायत पर शहजादी ने एक तालाब खोदा, उसमें सोने का पानी डाला, वो पूरा तालाब भर गया। उसके किनारे दरख्त की शाख लगाई, वो फौरन ही पूरा दरख्त बन गया। फिर चिड़िया के बताने पर उन्होंने अपनी झोंपड़ी के पीछे खुदाई करवाई, तो वहाँ अशरफियों से भरा एक घड़ा दबा हुआ मिला। इस पैसे से शहजादी ने तालाब के चारों तरफ बाग लगवाया और चिड़िया के कहने पर बादशाह सलामत की दावत की। दावत देने वो तीनों खुद गए। पहले तो बादशाह उन्हें पहचाने नहीं, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को बचपन में देखा था और अब ये नौजवान थे। जब उन्होंने बादशाह को याद दिलाया तो वो पहचान गए। शहजादी ने कहा, बादशाह सलामत, हम आपको अपनी कुटिया पर बुलाने आए हैं, इनकार मत कीजिएगा। बादशाह इतने साल बाद बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने दावत कबूल कर ली। जब बादशाह बड़ई के घर पहुंचे तो बाग की तैयारी देखकर हैरान रह गए। उस पर सोने के पानी का तालाब और गाता दरख्त, जिस पर एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। चिड़िया ने कहा, आदाब बजा लाती हूँ बादशाह सलामत। बादशाह तो हैरत के समंदर में गोते खाने लगे। किसी चिड़िया को इंसानों की तरह बोलते और समझकर बोलते हुए उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। जब खाना चुन दिया गया तो चिड़िया ने कहा, अभी कोई खाना नहीं खाएगा, पहले आप अपने महल की छत पर से उस मलका को बुलाइए जिसे आपने कौवे हाँकने के लिए सालों से बिठा रखा है। बादशाह ने तेवरी चढ़ाकर कहा, उसे क्यों? उसके अंदर तो कोई शैतानी रूह है जो कुत्ते, बिल्ली और पत्थर को जन्म देती है। चिड़िया ने कहा, उसमें कोई शैतानी रूह नहीं है और ना ही उसने कुत्ते बिल्ली के बच्चों को और पत्थर को जन्म दिया था। उसने इंसान के बच्चों को जन्म दिया था। पहले आप उसे बुलाइए। मलका को बुलाया गया। उसका हाल खराब था, रंग रूप फीका पड़ गया था, रो रो के आंखें कमज़ोर हो गई थीं। बादशाह खुद अपनी अजीज मलका को नहीं पहचान पाए। चिड़िया के कहने पर उसे गुस्ल दिलवाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। फिर चिड़िया ने कहा कि अब मलका की इन बहनों को बुलवाइए जो आपके बावर्ची और दर्जी की बीवियां हैं, और उस दाया को भी जो बच्चों की पैदाइश के वक्त मौजूद थीं। बादशाह के हुक्म से सबको उसी वक्त हाजिर किया गया। डर के मारे सबकी घिघी बंधी हुई थी। जब सब आ गए तो चिड़िया ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई और बादशाह को बताया कि ये सब मलका की बहनों के हसद का नतीजा था। पहली मर्तबा आपके यहाँ लड़का हुआ था जिसकी जगह कुत्ते के बच्चे रख दिए गए। दूसरी दफ़ा फिर लड़का हुआ जिसकी जगह बिल्ली के बच्चे रख दिए गए। मलका बेहोश थी, उसे कुछ पता नहीं था, वो भी अपने आप को कसूरवार समझती रही। तीसरी बार लड़की हुई जिसकी जगह पत्थर रख दिया गया। इन तीनों ने तो तीनों बच्चों को जान से मारने का हुक्म दिया था, लेकिन दाया का ज़मीर जिंदा था। उसने उन्हें मारने के बजाय टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। तीनों बच्चे नदी के किनारे रहने वाले बढ़ई को मिले जिसने उनकी परवरिश की। चिड़िया ने बढ़ई से पूछा, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बढ़ई ने बादशाह सलामत से हाथ बांधकर अर्ज किया कि ये चिड़िया बिल्कुल सच कह रही है, लेकिन मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं था कि वो आपके बच्चे हैं। अलबत्ता मैंने वो कपड़े संभाल कर रखे थे जिनमें ये बच्चे लिपटे हुए थे। बढ़ई जाकर वो दुपट्टे ले आया। मलका ने फौरन पहचान लिए, ये उसी के कपड़े थे। चिड़िया ने कहा, बादशाह सलामत, ये तीनों आपके बच्चे हैं, आपकी औलाद हैं। आपने अपने बेगुनाह और वफादार मलका को 15 साल तक महल की छत पर बिठाकर जो उसके साथ जुल्म किया है, अब उसकी तलाफी कीजिए और उन बहनों को सज़ा दिलवाइए जिन्होंने हसद में अंधी होकर अपनी ही बहन का घर और ज़िंदगी दोनों बर्बाद कर दी। उन्होंने तो बच्चों को मरवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो तो दाया के दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया।
بادشاہ نے خواب کی سی حالت میں ساری کہانی سن رہے تھے۔ اپنے بچوں کو گلے سے لگاتے ہوئے خوشی سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ملکہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ملکہ اپنے شوہر اور بچوں کو پا کر خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ ملکہ کی بہنوں کو انہوں نے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ملکہ نے خوشامد کر کے اپنی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی جان بخشوائی، لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ دایا کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کی خدا ترسی کی وجہ سے بادشاہ کو اپنے تینوں بچے سلامت مل گئے۔ لکڑہارے کو محل میں رہنے کے لیے مکان دیا گیا۔ بچے ہمیشہ باپ کی طرح اس کی عزت اور احترام کرتے رہے۔ چڑیا نے کہا، شہزادی اب مجھے آزاد کر دو، تمہیں تمہارے ماں باپ اور بھائی مل گئے اور بادشاہ سلامت کو اپنی بیوی بچے مل گئے۔ شہزادی نے چڑیا کا پنجرہ کھول دیا اور چڑیا اڑ کر دور دیش چلی گئی۔ جیسے اللہ نے ان کے دن پھیرے، اسے اللہ سب کا بھلا کرے۔